آج 24 تاریخ ہو چکی ہے، جمعے کا دن ہو چکا ہے، کل ہفتے کا دن ہے اور پرسوں وہ دن ہے جس کا ہے انتظار. تو پرسوں آپ جا رہے ہیں جیل. عمران خان کے حوالے سے 2 جملے بولے مرزا صاحب نے، تو کیا عمران خان کی پوری ٹیم کی ٹیم اس کے خلاف نہیں ہو گئی؟ بالکل ہوگی. میں نے کئی ان کے لوگوں کے وہ ویلاگ سنے یا ان کے کمنٹ سنے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تو نے جناب پہلے دوسرے بابوں کو چھیڑا ہے نا، اب تو زندہ بابے کو چھیڑا ہے، اب نہ تجھے زندے میں چھوڑیں گے نہ مردے میں چھوڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا عمران خان کی تقدس معاویہ خواجہ غریب نواز جیسی ہیں؟ حیران کن بات تھی ہمارے لیے تو کہ انہوں نے کہا کہ چشتی رسول اللہ نہیں، میں تو معاویہ رسول اللہ بھی کتابوں سے دکھاؤں گا، اور جب میرے سامنے بیٹھیں گے. مناظرہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب دونوں فریقین راضی ہوتے ہیں. اس وقت انجینئر صاحب راضی نہیں ہیں، اور انجینئر صاحب کی جو شرائط ہیں وہ کہتے ہیں کہ مفتی منیر صاحب سے لکھوائیں، مفتی تقی عثمانی صاحب سے لکھوائیں. تو اگر انجینئر صاحب یہ چاہتے ہیں تو آپ مفتی منیر صاحب کی منت کر لیں کہ آپ لکھ کے ہی دے دیں یا کوئی ویڈیو بنا کے دے دیں، پھر آپ چلے جائیں. لکھ کے لانے سب کچھ ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں اچھا، ہے. کیا پتا کہیں کسی نے لکھ کے رکھا بھی ہو یا ویڈیو بنی ہوئی ہو. یہ تو آپ نے بہت بڑی لیکن بات کر دی. نہ مفتی منیب الرحمان صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں اہل سنت میں، ان کے بڑا علمی قد کاٹ ہے، لیکن ان سے بڑے قد کاٹ والے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، پھر یہ کہنا کہ بھئی وہی بریلویوں کے سب سے بڑے نمائندے ہیں، بھئی یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو آج آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہاں تک بھی کہتے ہیں آئے مرزا صاحب، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے سارے معاملات یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کام آن آؤ یار سپریم کورٹ چلتے ہیں. اچھا، آؤ. آپ اگر 26 تاریخ کو جاتے ہیں مرزا صاحب کے پاس، آپ کے ساتھ ظاہر ہے لوگ بھی ہوں گے، وہاں پہ مرزا صاحب کے لوگ بھی ہوں گے، تو اگر یہ کوئی انتشار کا باعث بن جاتا ہے تو یہ تو ریاست پہ بڑا سوالیہ نشان آئے گا. باقی لوگ اٹھ کے کہیں گے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کوئی اگر مناظرے کی فضا ہے تو کل کو ہر کوئی بھی دو مسلک اٹھیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے بھی کیا، ہمیں بھی اجازت دے. اب یہ ویس ربانی نہ آئے یا وہ ہمارے پاس ہی نہ آئے تو یہ تو ایک قبل از وقت چیز ہے. ایک تو یہ کہ مناظرہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک انتظامیہ پہ بھی ایک پریشر ہوگا، ریاست پہ ایک پریشر ہوگا کہ اب کل کلا تو پھر ان کو مناظرے کرانے پڑیں گے. جو بھی کسی سے کہے گا کہ ہم نے ان سے مناظرہ کرنا ہے تو یہ تو ایک دیکھیں مناظرہ روز ٹی وی پہ آپس میں یہ جو جاگ اٹھا کر مارتے ہیں، تو انتظامیہ وہاں کیا کرتی ہے؟ یہ جو بالکل اسمبلیوں کے اندر ایک دوسرے کو ننگی گالیاں دیتے ہیں، تو وہاں انتظامیہ کیا کرتی ہے؟ جس کو بھی شوق آئے تو منجی ٹھکائے اور جائے. تو ابھی میرے خیال میں منجی ٹھک جانی چاہیے 26 تاریخ کو. چلیں یار ہم آ رہے ہیں جی، منجی ٹوٹی ہوئی ہے تو ٹھوک نہیں آ رہے. چلیں یار، اور چل یار آگ کسے مانے. یہ جو ابھی وہ کہتے ہیں جی میں فلانا والا دوں گا، معاویہ رسول اللہ فلانا، یہ آئے نا یار ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، تو ہم وہی عربی عبارت ان سے پڑھوائیں گے. یہ پڑھو عربی عبارت، دنیا دیکھے گی. نہیں تو ان کو عربی عبارت نہیں پڑھنی آتی آپ کے چلے خیال سے؟ اللہ خیر کرے گا، یہ تیری مناظرہ ہو جائے، آپ پہلے ہی نہیں نا نہیں. ساری بات آئے نا ڈار تھلے. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ یار یہ لائیا نہیں سوال ہے، خدا کی قسم یار وہ بندہ اس چیز کو ہمارے سامنے بیٹھے نا تو ہم پرکھچے اڑا کے رکھ دیں. وہ آئے نا تو آپ دیکھیں کہ یار میں کہتا ہوں آپ اللہ کرے یار مناظرہ ہو، پھر دنیا دیکھے گی کہ یار وہ جو دار تھلے ہے تو کس سے دار تھلے کون آتا ہے، خدا کی قسم. کہ آپ جا رہے ہیں پرسوں؟ بڑے سہد ہے یار. ویسے اب میں سمجھا اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یوٹیوبر صحیح بن گئے، آپ اینکر بن گئے. بھی میں نے 2 انٹرویوز میں کہا ہے کہ مرزا صاحب اگر چاہتے ہیں تو وہ بیٹھ کر 26 کو ہی ہمیں آ جائیں، کہیں جی بسم اللہ آئیں بیٹھتے ہیں اور وہ آگے کی ڈیٹ دے دیں، ختم. اور میں نے ایک اور کہا ہے، دیکھیں ہم شرارتی نہیں ہیں، آپ تو بڑی لیوریج دے رہے ہیں. بالکل دے رہے ہیں بالکل. مرزا صاحب کل پرسوں ہمارے پاس بیٹھے، وہ شرطیں طے کریں، کان میں کہہ دیں جی مناظرہ ہمارا فلاں تاریخ ہوگا، حلف کے اوپر مناظرہ ہونے سے پہلے خدا کی قسم کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مناظرہ کب ہے. مناظرہ ہو کے ویڈیو سامنے آئیں. اویس ربانی صاحب نے متعدد بار یہ کہا ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب سے یہ 26 کا ہم نے اعلان کیا ہے تو کوئی کالز آ رہی ہیں، کوئی میسیجز آ رہے ہیں، کوئی اداروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا. کیا آپ کو بھی کوئی کالز میسج کچھ آیا ہے؟ اگر آپ جاتے ہیں اور انجینئر صاحب آپ سے بات نہیں کرتے، پہلی تو بات ہے اگر آپ چلے جائیں گے وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ انجینئر صاحب ایک وہ میزبان کے طور پر آپ کو بٹھائیں گے، آپ کو چائے سے پیش کریں گے، بات کریں نہ کریں وہ مہمان نوازی آپ کی ضرور کریں گے. لیکن اگر وہ بات نہیں کرتے تو آپ واپس آ جائیں گے بغیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں انیس حمدانی، اور ناظرین آج میرے ساتھ جیسا کہ آپ نے فریم میں دیکھ لیا موجود ہے مفتی حنیف قریشی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے رات کی اس پہر ہمیں وقت دیا، اور اس پہر آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو ایک مناظرے کی فضا بن چکی ہے ہر طرف، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر 26 تاریخ کا جو ہے وہ ہمیں ذکر دکھائی دیتا ہے. اسی اسنا میں مفتی صاحب میں نے یہ دیکھا ہے، میری آج اس حوالے سے یہ پہلی ویڈیو ہوگی جو میرے یوٹیوب چینل پہ جائے گی. نہ اس پر میں نے کوئی ولاگ کیا، بہت سارے دوستوں نے کہا، لیکن یہ کچھ مسئلہ اس طرح کا تھا
کہ اس پر کوئی ولاگ کرنا مجھے لگتا تھا کہ قبل از وقت ہوگا، جب تک کسی ذمہ دار شخصیت سے یا کسی متعلقہ شخصیت کے پاس میں جا کر، بہت سارے لوگوں نے آپ سے انٹرویو کیے، بہت سارے لوگوں نے انجینئر صاحب سے انٹرویو کیے، بہت سارے لوگوں نے ولاگس کیے، اور میں نے دیکھا کہ ان میں جو میجورٹی تھی وہ بڑے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے انہوں نے اس کو چلایا، اور انہوں نے ایک ہوا بنانے کی اور اس مناظرے کو کرنے کی کوشش کی گئی۔ مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آیا، چونکہ اویس ربانی صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں، ان سے میری بات بھی ہوئی، کل بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی، تو ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ شاید میرا خیال یہ ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، تو اویس ربانی صاحب کو بھی تھوڑا سا اس میں مزید ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اس حوالے سے یہ جو بھی وہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کو چونکہ آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال، تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے پاس پہلے بھی آتے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ نے وقت دیا پہلے بھی، آج بھی آپ نے وقت دیا۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آج 24 تاریخ ہو چکی ہے، جمعے کا دن ہو چکا ہے، کل ہفتے کا دن ہے، اور پرسوں وہ دن ہے جس کا ہے انتظار، تو پرسوں آپ جا رہے ہیں جیل؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، بنیادی طور پر اچانک سے اٹھ کر کوئی اویس ربانی صاحب نے اس کا اناؤنسمنٹ نہیں کیا مناظرے بالکل کی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے 2-3 مہینے کی میری اور مرزا صاحب کی بام ویڈیوز کا ایک معاملہ ہے، جس میں 2 دفعہ وہ کراچی سے پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں آئے جہلم آئے۔ تو اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مرزا صاحب کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا ان کے چیزوں کے جواب دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر ان سے یہ کہا تھا کہ یہ جواب یہ ویڈیو کھیل کے نہیں ہوں گے، یہ جواب مناظرے کی صورت میں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ میں نے اویس ربانی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں کہا، اور وہیں پر میں نے آفر دی تھی کہ بھئی آپ ہمیں ٹائم دے دیں، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں یا میرے پاس آ جائیں، اور بالکل آپ نے یہی کہا تھا اویس ربانی صاحب بیچ میں درمیانی بیٹھ ہوں جائیں گے۔ گے، تو ہم آرام سے، کوئی دوسرا چوتھا بندہ نہیں ہوگا وہاں، صرف کیمرے ہوں گے، یہ 1-2 جو لوگ ہوں گے جو بالکل معاملت ٹھیک ہے۔ والے، باقی عوام ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مناظروں کا فائدہ کیا ہے، کون بتائے گا کون آ رہا اور کون جیتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا صاحب ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ گمراہ لوگ میری ویڈیو دیکھ کر ہدایت میں آئیں۔ ہوں۔ تو جو اگر وہ کہتے ہیں جی بقول ان کے جی کہ لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ کر انہوں نے حق اور باطل میں تمیز کی ہے، تو وہ لوگ کہ جو لاکھوں کے حساب سے اکیلے مرزا صاحب کی ایک ہوں۔ چھوٹے سے کمرے کی ویڈیو سے حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہیں، تو جب آمنے سامنے بیٹھ کر 2 آدمی سوال اور جواب کر رہے ہوں گے، تو کیا یہ پاگل ہے عوام؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ مرزا صاحب نے کتنا چونا لگایا قوم کو اس سے پہلے؟ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ موقف ہے۔ ویسے تو ہوتا ہے ایسا کہ بہت ساری دفعہ مناظروں کا کوئی دی اینڈ رزلٹ نہیں نکلتا، اور یہ اس وقت بھی ہوتا تھا کہ جب یہ ویڈیوز وغیرہ کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، آمنے سامنے 2 مسلکوں کے علماء بیٹھے، زیادہ سے زیادہ جس علاقے کا کوئی یہ مسئلہ ہوتا تھا وہاں کی عوام اسپیکر پہ سن لیتی تھی، بعد میں باہر نکل کر کچھ کہتے تھے کہ یہ ہم جیت گئے، دوسرے کہتے تھے ہم ہم جیت جیت گئے۔ گئے۔ اب یہاں بھائی یہاں اب کیمرہ ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو جو ہے نا کئی اینگلوں سے ریکارڈ کرے گی۔ ہوں۔ پھر آج کل ریسرچ اتنی عام ہو چکی ہے کہ کوئی آدمی بھی آج کل تو یہ ایسی ویب سائٹس ہیں، ایسے جناب سافٹ ویئر آ چکے ہیں کہ ہر ایک روایت کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ جناب کس آدمی نے جو بات کی ہے تو اس کا کیا پوزیشن ہے، اس جی۔ کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اویس ربانی صاحب کی جو میں سمجھوں شدید ترین خواہش یہ ہے کہ یہ جو ایک ہے کہ تو تیرا بابا ایسا تو تیرا بابا شہی کوئی نہیں، ہوں۔ اور پھر یہ ایک یک سائیڈڈ آپ نے ایک پورے ملک کے اندر کروڑوں لوگوں کو آپ نے یک طرفہ موقف دیا ہے آپ نے۔ کافر بنا رہے ہیں، ہوں۔ کبھی کہتے ہیں یہ مرتد ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ قادیانیوں سے بدتر ہیں۔ ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور کہیں خواجہ غریب النواز کے اوپر آپ اٹیک کر رہے ہیں، لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا، ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، کہیں آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسی، کہیں آپ دل کرتا ہے امام سیوطی کو رگڑ دیتے ہیں، دل کرتا ہے آپ بڑے بڑے محدثین کا اس طرح سے نام لیتے ہیں کہ جیسے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یار کوئی بھی نہیں ہے اس امت میں کہ جو اس بدتمیز آدمی کو روکے کہ یہ تیرا کیا لے جائے۔ ہوں۔ بھائی جان یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ عمران خان کے حوالے سے 2 جملے بولے مرزا صاحب نے، تو کیا عمران خان کی پوری ٹیم کی ٹیم اس کے خلاف نہیں ہوگی؟ بالکل ہو۔ میں نے کئی ان کے لوگوں کے وہ ویلاگ سنے یا ان کے کمنٹ سنے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تو نے جناب پہلے دوسرے بابوں کو چھیڑا ہے نا، اب تو زندہ بابے کو چھیڑا ہے، اب نہ تجھے زندے میں چھوڑیں گے نہ مردے میں چھوڑیں گے۔ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا عمران خان کی تقدس مابیاں خواجہ غریب النواز جیسی ہیں، حضرت غوث پاک جیسی ہیں، کوئی ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں؟
जहां पाक पतन जाकर बाबा जी के आस्थाने पर इमरान खान जाकर झुका है और बाहर निकलकर उन्हीं के लोगों ने कहा जी कि इंशाल्लाह हमें वजारत मिलेगी और मिल गई। तो जो उनके गुलामों के गुलाम हैं, जिनकी कंधों पर उनका कदम है, उनके सामने इमरान खान साहब की कोई हैसियत नहीं। वो बड़े सियासी लीडर है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा चूंकि कोई सियासी जमात नहीं है, इसको कोई गलत रंग ना दे दे। लेकिन बात यह है कि भाई उनके मानने वालों को कितना बुरा लगा कि उस पर तनकीद की मिर्जा ने, तो पूरी कौम सामने आ गई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये हजारों मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सूफिया, औलिया, जिनके करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स हैं दुनिया में और उनसे अकीदत ईमान को उनका रिश्ता है, उनका फिर ये सहाबा किराम के हवाले से किस तरह का लहजा मिर्जा साहब का है, वो सब उम्मत के सामने नहीं है। वो इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे जनाब मतलब कोई बिल्कुल लायानी अंदाज है, पूरी तारीख में ऐसा लहजा किसी ने इख्तियार नहीं किया। तो जब आप इस तरह के लहजे इख्तियार करेंगे तो फिर मेरे जैसा बंदा फिर चाहेगा कि यार हम हैं ना यार, अब आओ सामने बैठो और ये इसको राइट लेफ्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या है और क्या नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सामने बैठने की बात अभी मजीद किस पर हम बात करेंगे। सामने बैठेंगे तो बात किस पर होगी, किस मौजू पर बात होगी? भाई जिससे ये तो जाहिर है जिस दिन शर्तें तय होंगी उसमें एक पैसिफिक जो हमारा मौजू है वो होगा। लेकिन अभी जो सरे दस्त सबसे बड़ा मिर्जा साहब ने हमें ही कहा है अपनी वीडियोस में, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि माजल्ला सुमा माजल्ला, हम जो ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह है। इस तरह का इल्जाम अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। यहाँ करोड़ों लोग हैं कि जिन्होंने शायद मिर्जा साहब से पहले ये बात किसी से सुनी ही नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर किसी का बुनियादी अकीदा हो, वो कहता है कि ये इनका बुनियादी अकीदा है। अगर हमारा ये बुनियादी अकीदा होता तो बुनियादी अकीदा वो होता है कि जो बच्चा बोलने लायक होता है तो उसको सिखाया जाता है। तो बिल्कुल। भाई बताएं पूरे दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर किस किताब के अंदर अहले सुन्नत व जमात की किताबों में लिखा हुआ है कि ये हमारा बुनियादी अकीदा है? हमारी सैकड़ों किताबें हमारी अकायद की, इल्मुल कलाम है हमारा पूरा, बताएं उसमें किस जगह लिखा हुआ है? तो ये इतना बड़ा हमारे ऊपर इल्जाम है और फिर ये सारा कुछ काफिर मुशरिक कहकर, मुर्ताद कहकर फिर कहते हैं मैं फिरकों के खिलाफ हूं। भाई इतनी बदतमीजी का लहजा तो पूरी पिछली 5 जिसे कहते हैं ना पूरी तारीख में कभी फिरके जो मसलक जिनको वो फिरके कहते हैं मसालक के आपस में उलमा ने ऐसी बदजुबानियां नहीं की हैं जितना नहीं इसने आकर ये जनाब इसने खुलेआम किया हुआ है। फिर इसे कोई रोकने वाला नहीं है। जब रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे बेलगाम लोगों को रोके, तो जब रियासत नहीं रोकेगी ना, फिर हम जैसे लोग बाहर आएंगे, वो कहेंगे अब बेटा सामने बैठ, दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल ठीक है किबला, आपने चिश्ती रसूलुल्लाह की जिस तरह से बात वो भी करते हैं, लेकिन अभी कुछ 2-4 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि जब मेरे सामने मुनाजरे के लिए आएंगे तो फिर मुनाजरा में शुरू करूंगा अकीदा तौहीद से, क्योंकि वो तो कहते हैं कि इनका अकीदा तौहीद और रिसालत ही ठीक नहीं है, पहले मैं वो ठीक करूंगा, उसके बाद इन जो बाबे वाले मौजू हैं और ये वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इन पे मैं बाद में आऊंगा। और एक और बड़ी अहम बात और बड़ी हैरान कुन बात थी हमारे लिए तो कि उन्होंने कहा कि चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं, मैं तो माविया रसूलुल्लाह भी किताबों से दिखाऊंगा और जब मेरे सामने बैठेंगे तो मैं अभी हवाला नहीं दूंगा, बल्कि जब ये सामने आएंगे तो मैं इनको हवाला दूंगा कि अब बताएं आप क्या कहेंगे। बात ये है कि ये उनका क्लेम नहीं है, ये हमारा है। अच्छा। जी जी, ये तो इसीलिए हम कहते हैं ना मुनाजरा आ जाए, और कई मिर्जा साहब के स्टूडेंट कहते हैं कि कौन से दलाइल हैं कि जो कुरैशी साहब ने छुपा के रखे हुए हैं। बेटा तो बिठाओ ना सामने, फिर बताएंगे, दलाइल आएंगे, फिर दुनिया देखेगी ना। ये उनका नहीं है, ये हमारा है। ये तो हम उनसे पूछेंगे कि सूफिया की किताबें कि जिनकी कोई सनद ही नहीं है, उनमें एक चीज अगर कहीं लिखी आई जो हमारे किसी वहम गुमान में नहीं है और हमारे बुजुर्गों के फतवे मौजूद हैं, किस तरह का अगर किसी का कीदा है तो वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। और हम उन चीजों को कभी भी तस्लीम नहीं करते। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा कीदा है, यानी हमारे ऊपर जिसे कहते हैं बंदूक रख कर तो हम हमारे ऊपर कहते हो कि ये तुम्हारा कीदा है। भाई हम कहते हैं नहीं ये हमारा कीदा, लेकिन हम उनसे पूछेंगे कि वो किताबें कि जिनकी तारीफें करते हुए उनका जनाब जुबान थकती नहीं है, तो वो किताबें कि जो उम्मत सारी उनके रेफरेंसेस देती है, हजारों लाखों किताबों में उन किताबों के रेफरेंसेस मौजूद हैं, तो उनमें इस तरह की ये मुआविया रसूल वाला जो मसला है ये हम बयान करेंगे। अच्छा। वो क्या वाला देगा, ये वाले तो हम देंगे। हम उससे पूछेंगे कि वो जो तुझे सूफिया की किताबें हैं उन पर तो बड़ी तुमने रोला डाला,
تو یہ جو کتابیں ان میں کیا ہے، تو وہ جواب جو وہ دیں گے پھر اس کا کاؤنٹر ہم کریں گے، وہ دنیا دیکھے گی نا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کرے یہ مرزا صاحب 26 تاریخ کو بیٹھیں تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کس قدر جو ہے نا وہ زیادتی کی ہے کروڑوں لوگوں کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے قبلہ، لیکن انجینئر صاحب جس طرح کہتے ہیں، چونکہ مناظرہ تو اس صورت میں ہوتا ہے جب دونوں فریقین راضی ہوتے ہیں، تو انجینئر صاحب کہتے ہیں جی میرا 26 نومبر سے تعلق ہی نہیں ہے، اور شرط یہ رکھتے ہیں کہ آپ مفتی منیب الرحمان صاحب سے، مفتی تقی عثمانی صاحب سے لکھوا کے لیں. تو قبلہ آپ اتنا جو کر رہے ہیں اس طرف، تو آپ مفتی منیب صاحب کی منت کر لیں، ان سے لکھوا کے ویڈیو بنوا کے چلے جائیں ان کے پاس. دیکھیں شاہ صاحب، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ علم المناظرہ ایک پورا علم ہے جو مدون ہے. ٹھیک ہے. آپ جب مناظرہ کریں گے تو کسی علم کی روشنی میں کریں گے نا. آپ ایک کرکٹ میچ بھی کھیلتے ہیں تو کرکٹ کے جو رولز اور اصول ہیں ان کو فالو کرتے ہیں نا. اسی لیے ایک لائن لگی، اس سے آپ کا پاؤں آگے ہوگا تو نو نو بال. بال ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ اور کئی قوانین ہیں، یہ باؤنڈری کو ٹچ ہو گیا جی آپ کا چوکا ہو گیا، آپ کا چھکا ہو گیا، آپ کہیں نہیں بھائی ہم نے میچ کھیلنا ہے لیکن رول اپنے بنانے ہیں. ایسا نہیں ہوتا صاحب. آپ دنیا میں وہ میچ بتائیں کہ جس میں بقول ان کے وہ کہتے ہیں مجھے ڈائریکٹ فائنل کھلاؤ. جی بھائی آپ کون ہیں؟ ہو آر یو؟ وہ اس وقت سب سے بدماش ٹیم انڈیا ہے، اس سے بھی پورے پول کے میچ کھیل کے آگے جانا پڑا ہے بھائی. بالکل. بھلے پچ وغیرہ اس نے اور وہ بھی فائنل ہار گئی ہے. وہ بھی جا کر فائنل میں ہار گئی ہے. چلو وہ تو بات کی بات ہے فائنل کے. یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ فائنل ڈائریکٹ کھلاؤ. میں اتنی بات مانتا ہوں مرزا صاحب کی کہ بالکل اس طرح یہ ایک مذاق بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک ویل ناؤن ایک اسکالر ہے تو اس کے سامنے ایک عام بچے کسی کا بھی دل کرے تو اٹھ کے وہ کہہ آ دے. جائے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں کا مسلک میں تشخص ہے، جماعت میں تشخص ہے، لاکھوں لوگ ان کے فالوورز ہیں، تو ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ اگر اعتراض ان کے عقیدے اور مسلک پہ ہوا ہے تو وہ اٹھ کر جواب دیں. آپ گالی دیں اشرف علی تھانوی صاحب کو، اور جب اس کے جواب دینے کے لیے ان کی طرف سے کوئی اسکالر سامنے آئے تو آپ کہیں کہ آپ فلانے سے لکھوا کے لیں. بھائی کیا اشرف علی تھانوی صاحب اور اس اکیلے بندے کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، یا وہ سب ہیں؟ تو جب سب کا حق ہے تو پھر ان میں سے کوئی بھی جو ان کا ویل ناؤن کوئی اسکالر ہوگا وہ اٹھ کر مناظرہ کرے گا، وہ جواب دے گا. اسی طرح آپ کا اعتراض میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مفتی نعمان صاحب پر نہیں ہے کہ ان سے لکھوا کے لاؤ کہ یہ ان کا نمائندہ ہے یا نہیں، یا یہ آپ عدالت میں آپ نے کیس نہیں کیا ہوا کہ آپ ان کو مختار عام وہ لکھ کر دیں گے تو پھر آپ جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ نے حملہ کیا ہے ہمارے معتقدات پر جو سب کے مشترک سب کے مشترک ہیں، اور پھر آپ اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ میں مناظر ہوں. تو مناظرہ کرنا مناظر کا کام ہے، بالنگ کرنا بالر کا کام ہے، بیٹنگ کرنا بیٹسمین کا کام ہے. اب ان کو پتا ہے کہ ایک شخص 70 75 80 سال کی عمر کا ہو چکا ہے، تقی صاحب بھی اور مفتی منیب صاحب بھی، تو اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ بزرگ لوگ ہیں، ان کی فیلڈ نہیں ہے، اس لیے وہ چیلنج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، اگر اس طرح کی آپ کریں تو دنیا میں کوئی مناظرہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی مرضی کے بندے سے آپ کہنے جی اس سے لکھوا کر لائیں. اور پھر یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ اوور آل پوری دنیا کے اندر مسئلہ ہے کہ کسی بھی مسلک کے اندر جو چھوٹے موٹے تنظیمی اختلاف یہ آپس میں ہوتے رہتے ہیں. کہیں چھوٹے چھوٹے ذیلی ضمنی مسائل پر اختلاف ہوتا ہے، کہیں کسی تنظیمی نوعیت پہ اختلاف ہوتا ہے. اب مثلا دیوبندی مسلک ہے، دیوبندیوں میں ایک حیاتی اور مماتی کی واضح تقسیم. اب حیات النبی کا کوئی مناظر مثلا حیات النبی والا ہو عقیدے والا، وہ اس کو کوئی بھی تم جو ہے نا ان کی دوسری جماعت کے فلاں لیڈر سے لکھوا کر لاؤ. یہ باریکیاں عوام کو پتہ نہیں ہے. مرزا صاحب ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ تاکہ جناب جو مختلف جو تنظیمات کے جو لوگ ہیں تو ان کے آپس میں چیزیں موجود ہیں، تو یہ ایسا وہ ان کو لکھ کے نہیں دیں گے، یہ طرح نہیں نہ وہ لکھ کے دیں گے، نہ یہ بات. دوسری بات یہ میں نے ایک اور جگہ کہا ہے لکھ کے لانے سب کچھ ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا پتا کہیں کسی نے لکھ کے رکھا بھی ہو یا ویڈیو بنی ہوئی ہو. یہ تو آپ نے بہت بڑی بات نہ لیکن ہم یہ جو ہے نا ملک کے اندر یہ ہم سیٹ نہیں ہونے دیتے ہیں. یہ خلاف رول ہے بھائی، یہ مناظرے کے اصول کے خلاف ہے کہ آپ فلاں سے لکھوا کے لائیں جی تو فلاں سے لکھوا کے مرضی کے آپ بندہ کہیں کہ اس سے لکھوا کے لیں. پھر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک مسلک ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ اس کے سربراہ سے لکھواؤ. اب مفتی منیب الرحمان صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں اہل سنت میں، ان کے بڑا علمی قد کاٹ ہے، لیکن ان سے بڑے قد کاٹ والے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ کہنا کہ بھائی وہی بریلویوں کے سب سے بڑے نمائندے ہیں، بھائی یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ بالکل یہ آپ کا دعویٰ، اس دعوے پر آپ پہلے تو دلیل دیں. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں، کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ لکھوائے؟ ہمارے نزدیک ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ بھائی وہی بندہ لکھ کر دے، بھائی ان سے بڑے لیول کے لوگ ہمارے یہاں پر موجود ہیں، اگر وہ لکھ کے دے دیں تو پھر، یا بریلی شریف سے کہیں ہماری تائید آ جائے تو پھر
یہ اس طرح کی چیزیں وہ کر رہے ہیں. بہرحال ابھی 26 تاریخ کو ان کو چاہیے وہ مناظرے میں بیٹھیں تاکہ یہ قوم کیا جیسے آپ نے کہا ہے کہ پورے ملک میں غائب کھڑی ہوئی ہے, بالکل بالکل تو اس کا جناب کہیں نہ کہیں رزلٹ تو سامنے آئے. بالکل ٹھیک ہے قبلہ. آپ اگر 26 تاریخ کو جاتے ہیں مرزا صاحب کے پاس, آپ کے ساتھ ظاہر ہے لوگ بھی ہوں گے, وہاں پہ مرزا صاحب کے لوگ بھی ہوں گے, تو اگر یہ کوئی انتشار کا باعث بن جاتا ہے تو یہ تو ریاست پہ بڑا سوالیہ نشان آئے گا. باقی لوگ اٹھ کے کہیں گے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کوئی اگر مناظرے کی فضا ہے تو کل کو ہر کوئی بھی دو مسلک اٹھیں گے, کہیں گے کہ انہوں نے بھی کیا, ہمیں بھی اجازت دے. دیکھیں یہ اعلان ہے اویس ربانی صاحب کا کہ وہ آئیں گے, وہ جو ظاہر ہے ہم نے بھی ان سے کچھ چیزیں رکھی ہوں گی, شرائط رکھی ہوں گی نا کہ بالکل بھائی میں بالکل. اگر وہاں جاؤں گا جاتا تو ہوں کس وجہ سے, کس کیا وجہ سے شرائط ہے. جاؤں گا, وہ بالکل ایک میرا اور ان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اویس ربانی نہ آئے یا وہ ہمارے پاس ہی نہ آئے تو یہ تو ایک قبل از وقت چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگلی بات یہ ہے کہ وہاں آلریڈی ہر سنڈے کو 500 بقول مرزا صاحب کے کہ ہمارے پاس 500 بندہ یہاں آتا ہے. پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو شرائط ربانی صاحب کے ساتھ جو معاملات کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق وہ ظاہر ہے ہمیں جو ہمارا وہ ان کا معاملہ ہے, ہم اس کو آپس کی بالکل ہماری ٹھیک ہے. بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. تو اب اگر وہ جائیں گے بھی تو ہم لوگ وہاں کوئی حملہ کرنے نہیں جائیں گے. وہاں جیسے 500 اور آگے تو 4 بندے ہم چلے جائیں گے. باقی رہ گیا کہ ہم کسی رش لے کے جائیں, میں تو اس کا ہوں ہی مخالف ہوں. یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا ملکی حالات ہمارے اس بات کا اجازت ہی نہیں دیتے ہیں. یہ تو ایک درمیان میں آ گیا. اگر فلسطین کے جو جاری مسائل تھے اس کے حوالے سے تو یہ تاریخ بھی جو ہے نا یہ آگے ہو جاتی. اور اب بھی میں نے 2 انٹرویوز میں کہا ہے کہ مرزا صاحب اگر چاہتے ہیں تو وہ بیٹھ کر 26 کو ہی ہمیں آ جائیں, کہیں جی بسم اللہ آئیں بیٹھتے ہیں اور وہ آگے کی ڈیٹ دے دیں, ختم. اور میں نے ایک اور کہا ہے, دیکھیں ہم شرارتی نہیں ہیں, آپ تو بڑی ہم لیوریج دے رہے ہیں. بالکل دے رہے ہیں, بالکل, تاکہ یہ قوم کے دیکھیں. میں پہلے کہا ہے جو لوگ یہ اس طرح کے نعرہ لگاتے ہیں نا, آ جاؤ مناظرہ کرنے, مینار پاکستان آ جاؤ, وہ داتا صاحب کے باہر آ جاؤ, خرڑ شریف آ جاؤ, یعنی عوامی جگہ کے اعلان کرتے ہیں جو لوگ, وہ واضح ہے کہ وہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے, وہ صرف شہرت اور انتشار انتشار چاہتے چاہتے ہیں. بالکل بالکل ایسا. ہم تو اس بات پر بھی میں نے کل ایک جگہ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بھائی مرزا صاحب کل پرسوں ہمارے پاس بیٹھے, وہ شرطیں طے کریں, کان میں کہہ دیں جی مناظرہ ہمارا فلاں تاریخ ہوگا. حلف کے اوپر مناظرہ ہونے سے پہلے خدا کی قسم کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مناظرہ کب ہوگا. مناظرہ ہو کے ویڈیو سامنے آئیں گی, کیونکہ ہمیں شہرت کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بعض مرزا صاحب کے نئے نئے اسٹوڈنٹس ہیں نا جو جانتے نہیں ہمیں, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب کی دکان شروع ہوئے میرے خیال میں 8 10 12 13 سال کا عرصہ ہے. ہماری خود مرزا صاحب کئی جگہ نجی جگہ پر کہہ چکے ہیں کہ ہماری وہ تقریریں وہ بہت پرانی سنتے تھے. بالکل. اور مرزا صاحب تعریف کرتے ہیں آپ کی. نہیں دیکھیں اس میں پھر میڈیا کے اوپر میں 2003-4 سے آ رہا ہوں, جی بالکل. تو مجھے یہ میرے لیے کم از کم یہ نہیں ہے. اور میں تو وہ یہ چینل وغیرہ کی مجھے تو اتنی چیزیں ہی نہیں پتہ ہیں. ہم صرف ایک اس مقصد کے لیے وہ چینل رکھا ہے کہ یار ہمارا جو پیغام جائے. باقی ہمارا ان چیزوں پر نہ کوئی گزارا ہے اور نہ ہی ہمارا اس کے اوپر کوئی میں آمدن کا نہ پتہ ہے اور نہ ہی ہمیں اس چیز کا کوئی سلسلہ ہے. بالکل ٹھیک. اور ویوز کا یہ جو ہے کہ جی فلانا ویوز آتے ہیں وہ بھائی جان, اور جو لوگ روزانہ کسی نہ کسی جگہ خطاب کریں اور 10,000 آدمی کہیں 5,000 آدمی ہو, ہاتھوں میں لوگ پھول لے کے کھڑے ہیں, استقبال ہو رہے ہیں, آگے پیچھے گاڑیوں کے پروٹوکول ہیں, 50 گاڑیاں آپ کو پروٹوکول دے رہی ہیں, یار ان کو کیا لگے کہ کتنے ویوز آ رہے ہیں اور کتنے ویوز نہیں آ رہے ہیں. یہ کم از کم مرزا صاحب کے وہ جو تنگ نظر چھوٹے سے دماغ والے لوگ ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا دل جلا ہوا ہے مرزا صاحب کی لایانی باتوں سے. جب تک ان کا حل نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ حل مرزا صاحب خود کریں یا ریاست کرے, میں تو آج آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہاں تک بھی کہتا ہوں, آئے مرزا صاحب, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے سارے معاملات یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کام آن آؤ یار سپریم کورٹ چلتے ہیں. اچھا آؤ بھائی, یہ تو سب سے بہترین بیسٹ راستہ ہے نا, تو پھر آؤ ادھر کر لیں. میں نے اس دن بھی کہا تھا کوئی آئی جی صاحب کوئی بھی ادارہ آئے اور مرزا صاحب کو ہمارے سامنے دکھائے. ایسے نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کو آپ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, وہ جسے چاہے کافر بنائے جسے چاہے مسلمان بنائے, اور اس کے بعد جب اسے کوئی پوچھنے والا سائل اسے پوچھے کہ بھئی یہ کہاں لکھے اور تو کیوں غلط بیانی کر رہا ہے, تو اس وقت کہہ دیجیے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنے گا. یہ جو کروڑوں لوگوں کو آپ روزانہ ٹارچر کر رہے ہیں, ان کو دماغ, ان کے دل و دماغ کے جو آپ وہ کر رہے ہیں, اور ایک ہوتا ہے نا کسی کی کوئی غلطی ہو, مرزائیوں کی کفریات ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہیں, اور بھائی اگر کسی کا کوئی عقیدہ غلط ہے تو آپ اس کو ہٹ کرو, لیکن جب آپ کا ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے تو آپ ہمیں کیسے اس طرح کر رہے ہو. اور پھر
یہ کیا ہوا کہ ایک طرف صوفیاء کی کتابیں، میں آج ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں، صوفیاء کی کتابوں میں سے آپ ایک پورے کروڑوں لوگوں کا ایک فالوورز ہیں ان بزرگوں کے، اور کروڑوں مسلک کے اندر کروڑوں لوگ ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ارب سے زیادہ ہیں انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، سری لنکا کے اندر، یہ تمام جو اردو بولنے والے لوگ ہیں یہ تو اربوں میں بالکل مطلب تعداد ان کی کتنی چلی جائے گی، مطلب بالکل کروڑوں میں چلے، ہم کروڑوں ہی کہہ رہے ہیں، کروڑوں میں ہیں یہ سنی مسلمان۔ تو آپ ان سب کے عقائد کو ہٹ کر رہے ہیں، صرف صوفیاء کی چند وہ تصوف کی غیر منسوب جن کی نسبت ہی کبھی نہیں ہے ان کتابوں کو سامنے رکھ کے، اور روافظ کی کتابوں کے اندر سیدھی سیدھی ان کی اصولی کتابوں کے اندر ایسی ایسی چیزیں جن میں توحید، رسالت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ صحابہ کے حوالے سے معاملات وہ سب موجود ہیں، وہاں بولتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہنا جی کہ ایک بندہ جی حق دو ہے وہ سب کو اس نے رکھا ہوا ہے، اور بھائی سب کو کدھر مرزا صاحب کے علم میں نہیں ہے، ہم ان کو چیزیں پیش کرتے ہیں کہ فلاں اصول کی کتابوں میں جو بنیادی کتابیں ہیں ان کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ انسان نہیں، آپ کسی میں نے ایک دفعہ ٹیلی ویژن چینل پہ منہ پہ لا کر میں نے چیزیں چھوڑی کہ اگر میں 2 حوالے بھی دے دیے ملک میں آگ لگ گئی، اس قسم کی چیزیں موجود ہیں، ان کو تو آپ نہیں بیان کر رہے ہیں، کیوں کہ ان کا انتظامیہ میں اثر ہے، ان کے اداروں کے اندر لوگ موجود ہیں، اور یہ جو صوفیاء کے ماننے والے شریف طبقہ ہے ان کا کوئی بھی نہیں ہے، لہذا دباؤ ان کو، دکان چمکاؤ، ایسے نہیں ہوگا بھائی۔ بالکل قبلہ، آپ کی جذبات جو ہے وہ بالکل آپ کے جذبات درست، آپ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اویس ربانی صاحب نے متعدد مار یہ کہا ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب سے یہ 26 کا ہم نے اعلان کیا ہے تو کوئی کالز آ رہی ہیں، کوئی میسیجز آ رہے ہیں، کوئی اداروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا، کیا آپ کو بھی کوئی کالز میسج کچھ آیا ہے؟ دیکھیں ایسا کہ جب آپ میدان میں نکلتے ہیں تو پھر آپ کے راستے میں آپ گاڑی چلائیں گے تو آپ اسپیڈ بریکر بھی آئیں گے، کھڈے بھی آئیں گے، تو ڈرائیور کا کام ہے بھائی احتیاط سے گاڑی کو لے کے جائے اور منزل پہ جائے، پھر سواریوں کو بالکل واپس لے کے آئے، یہ چیزیں تو چلتی ہیں، بڑی کالیں روز بھی آتی ہیں، میسج بھی آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم بڑا اللہ کا شکر ہے، میری تو ایک پوری زندگی انہی چیزوں سے بھری پڑی ہے، تو میرے لیے تو یہ معمول کی چیزیں ہیں کہ بھائی کون دھمکی دے رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو البتہ اویس ربانی صاحب کے لیے یہ یقیناً ہوگا، بالکل لیکن ظاہر ہے اب انہوں نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ یار میں اس کو جو ہے نا کچھ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچانا چاہتا ہوں کہ 4-5 مہینوں سے، ظاہر ہے ان کے بھی بالکل فالوورز ہیں، ان کے بھی جناب بالکل لسنرز ہیں، وہ ان کو تنگ کر دیں کہ بھائی وہ تم نے شروع کیا تھا وہ معاملہ کیا ہوگا۔ کدھر پہنچا؟ جی جی، تو یہ اس سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جب ہم لوگوں نے جانا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ 2010-11 میں میرے بلاسٹ ہوا تھا، جی پھر جی میرے جی اوپر کلنگ اٹیک اٹیک کتنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہوئے ہیں، تو میرے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے جیسا کہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے ایسے اور وہ پہلے ایک سوال میں سے میں اس کا جواب تھوڑا سا رہ گیا، دیکھیں اگر 26 کو اویس ربانی صاحب جاتے بھی ہیں نا تو عوامی اجتماع نہیں ہے، یہ بالکل 4 صحیح لوگوں کا اجتماع ہے، 4-5 کا، ادھر وہ اگر وہ ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیں گے ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے، اگر انہوں نے کی نہیں کی تو ہماری کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی وہاں نعرہ بازی نہیں، کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایسی نہیں کی تو وہی واپس آ جائیں گے۔ اچھا یہ اگر آپ دیکھیں، میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر آپ جاتے ہیں اور انجینئر صاحب آپ سے بات نہیں کرتے، پہلی تو بات ہے اگر آپ چلے جائیں گے وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ انجینئر صاحب ایک وہ میزبان کے طور پر آپ کو بٹھائیں گے، آپ کو چائے شائے پیش کریں گے، بات کریں نہ کریں وہ مہمان نوازی آپ کی ضرور کریں گے، لیکن اگر وہ بات نہیں کرتے تو آپ واپس آ جائیں گے بغیر بات کیے۔ بھائی ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں اس موضوع پہ آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ مجھ سے انٹرویو لینے ہیں، میں کہتا ہوں میں نہیں بات کرتا، کیا کریں گے؟ بھائی 2 ہی باتیں کہ یا مجھے گالی دیں گے یا پتھر ماریں گے، نہ ہم وہاں ان کو گالی دیں گے نہ پتھر ماریں گے، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی میں آپ کو انٹرویو نہیں دیتا، جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ واپس چلے جائیں۔ واپس چلیں، بالکل لیکن کم از کم یہ زیادتی ہوتی ہوئے کیمروں میں ریکارڈ ضرور ہوگی، تو وہ پھر ملک کو عوام اس کا فیصلہ کرے گی کہ یار یہ کیا ہوگا۔ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو شرائط ہماری اویس ربانی صاحب کے ساتھ ہیں وہ ظاہر ہے ہم نے ان سے کوئی چیزیں طے کی ہوئی ہیں، تو اس کے مطابق ہی یہ سارا آگے معاملہ ہوگا۔ مرزا صاحب ہاں کرنا چاہیے، ان کو بیٹھنا چاہیے، اگر ہم جاتے بھی ہیں وہ بیٹھیں بات کریں۔ دیکھیں نا ایک آدمی ہے وہ اتنے پورے ملک میں ایک ہائپ کھڑی ہوئی ہے، پورے ملک کے اندر ایک بہت بہت اس وقت یہ شور مچا جانی ہوا ہے، کیفیت ہے اس حوالے سے۔ تو یار آپ اس کو کرو، عوام کے لیے تو کم از کم کرو نا، بیٹھو ٹائم آگے کر دو، کہو کہ جی میں ابھی مہندی تیاری نہیں ہے بعد میں کریں گے، یہ ان چیزوں کو یہ عوام پاگل نہیں ہے، یہ ان شرطوں کے پیچھے، اور وہ بھی کیا پتا مرزا صاحب بیٹھیں تو پھر کہیں ان کے سامنے ویڈیو کہیں نہ کہیں سے کوئی آ ہی جائے
کوئی تحریر ان کے سامنے آ ہی جائے تو یہ تمہارا ٹائم کی بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو شرط لگا رہے ہیں یہ ایک شرط ہے مناظرے کی, تو مرزا صاحب اس شرط کو شرطیں طے کرتے ہوئے رکھیں, پھر اگلے آگے وہ چلتے ہیں معاملات کریں, وہ بیٹھیں بات کریں, وہ شرائط طے کریں مناظرے کے لیے, ہاں تو کریں. قبلہ میں نے آج دیکھا ہے بہت سارے مشائخ میں پوری پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے تو لوگ کہہ ہی رہے ہیں, بلکہ انجینئر صاحب کے کئی اسٹوڈنٹس کے بھی میں نے ٹویٹ دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے مناظرہ, اور بڑے بڑے منور شاہ جماعتی صاحب نے بھی اور بھی دیگر لوگوں نے بھی آپ کی حمایت میں میں آج دیکھ رہا تھا بہت ساری پوسٹ اور بہت ساری چیزیں کی ہوئی ہیں, تو بڑا حوصلہ آپ کو ملا ہوگا اس سے بھی. دیکھیں بنیادی طور پر تو مرزا صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر یہ ہائپ کھڑی ہے, اور ان کے سوائے چند فالوورز کے تمام مسالک کے لوگ ان کے اگینسٹ کمنٹس کر رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جناب حق اور باطل سامنے آئے. تو ان کی کچھ زیادتیاں کچھ گڑبڑ وہ کر رہے ہیں نا دینی معاملے میں, ان کو یہاں سے سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, سوچنا چاہیے. باقی رہ گیا مسئلہ, مجھے صرف کسی ایک آستانے نہیں, مجھے گولڑا شریف سے لے کر تو سندھ کے آستانوں تک اور بڑے بڑے مدارس اور بڑی بڑی جو جماعتیں ہیں, حتیٰ کہ اہل حدیث مسلک دیوبندی مسلک تک کے لوگوں نے, ظاہر ہمارا مسلکی اختلاف ہے, ادھر سے بھی ان تمام سوائے ایک مسلک کی یہ خاص جماعت کے ایک جو مسلک ہے جو یقیناً مرزا صاحب جن کے لیے نرم رویہ رکھا ہوا ہے, تو ان کے لوگوں کے سوا باقی تو تقریباً سب لوگ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مناظرہ ہو, لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ چاہے وہ میرے حمایتی نہ بھی ہوں, لیکن وہ اس چیز پہ سب متفق ہیں کہ یار اس شخص کو نا ایکسپوز ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے. بس لوگوں کا اصل یہ ہے کہ یہ شخص ایکسپوز ہو, اس کی علمی حیثیت کیا ہے, بس. بالکل دیکھیں نا, اب وہ ایک بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو اس کو کہہ دیں جی کہ ایک طالب علم کے ساتھ مباحثہ, آپ ایک بندے کو پابند کر کے ایک بندہ آپ کے ادھر جائے اور وہ کہے کہ ایک سوال جسٹ ایک لائک, آپ ایک ادھر بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, تو یہ ویسے میرا بھی آپ علمی مباحثہ ہو رہا ہے, جی ہمارا بھی مباحثہ علمی, آپ کہیں جی کہ قریشی صاحب کا علمی مباحثہ, بلکہ آپ کہیں کہ میں تو آج قریشی صاحب کے ساتھ علمی مباحثہ کر کے آئے ہوں. جی کیا بات تو ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. مناظرہ ایک رول ہے, ایک اصول کے تحت مناظرہ کریں, آپ بیٹھیں, اور یہ دیکھیں قوم پاگل نہیں ہے. جب میری طرف سے وائلیشن ہوگی, شرطیں ہم پہلے لکھی ہوئی پڑھیں گے, پھر وہ لکھی ہوئی آ جائیں گی, کیمرے پہ بھی آئیں گی, تو کیا اندھے ہیں سارے پورے پاکستان میں صحافی لوگ بیٹھے ہیں, وکلاء بیٹھے ہیں, اور مرزا صاحب کے حوالے سے تو ویسے بھی لوگ چاہتے ہیں کہ یار کو کٹا کٹی سامنے آ جائے, ہاں کہ ان کے سامنے آنا چاہیے کہ کیا. ٹھیک ہے, تو اب اس میں یہ مسئلہ شاہ صاحب نہیں ہے کہ جی وہ جی پکڑ بازیاں کریں, جی وہ جی گالیاں دیں گے. بھائی صاحب یہ آپ 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ 1973-74 کی بات نہیں ہے کہ جناب ایک ادھر سے گالی ہوئی تو ادھر سے بھی واہ واہ واہ, ادھر سے ہوئی تو ادھر سے واہ واہ, یہ ایسے بات نہیں ہے. یہاں پورے ریفرنسز آئیں گے, حوالہ پیار سے بات ہوگی, ایک جو شرطیں ہماری طے ہوں گی کہ بھائی اتنا ٹائم ایک کا, اتنا ٹائم ایک کے ٹائم ہے دوسرا, وہ شرطیں ساری آ جائیں گی مناظرے میں, تو پھر دنیا دیکھے گی یار کیا مہذب مناظرہ ہوئے. میں کہتا ہوں کہ آئیں بیٹھے ہیں مرزا صاحب, یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ماڈل سیٹ کر جائیں ہم قوم کے لیے, یار مناظرہ کیسے ہو. بالکل ٹھیک ہے. قبلہ آخری 2 سوال, ایک تو یہ کہ مناظرہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک انتظامیہ پہ بھی ایک پریشر ہوگا, ریاست پہ ایک پریشر ہوگا کہ اب کل کلا تو پھر ان کو مناظرے کرانے پڑیں گے, جو بھی کسی سے کہے گا کہ ہم نے ان سے مناظرہ کرنا ہے تو یہ تو دیکھیں مناظرہ روز ٹی وی پہ آپس میں یہ جو جاگ اٹھا کر مارتے ہیں, تو انتظامیہ وہاں کیا کرتی ہے, یہ جو اسمبلیوں کے اندر ایک دوسرے کو ننگی گالیاں دیتے ہیں, تو وہاں انتظامیہ کیا کرتی ہے. بھائی ہم یہاں مرزا صاحب ایک نئی فکر پوری پاکستان میں لائے کر آ رہے ہیں. مرزا صاحب کی ایک اکیڈمی ہے, کوئی ان کا مسجدوں کا, مدارس کا یا جماعتوں کا نیٹ ورک نہیں ہے کہ جس سے گلی گلی بس جنگ شروع ہو جائے گی, جو پرانا ہو جائے گا. تو یہ ایک جسٹ ایک شخص ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہے. ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آمنے سامنے بیٹھو اور آ کر ہماری آپس میں پیار سے بات ہو. بھائی مجھے ایک سوال کا جواب دے شاہ تھا, مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ جی کیا یہ مناظرہ انتظامیہ کروا رہی ہے. ہاں مرزا صاحب کی طرح اگر کوئی بک بک کرتا ہے نا, وہ کوئی بھی ہو, بھائی میں اگر کسی مسلک کو ہٹ کروں, ان کو گالیاں تو روز آنا, روز ان کے جناب کتابیں تیری یہ لے گا تو کافر ہے فلانا, تو اس مسلک کے بڑے علماء کا حق بنتا ہے کہ پھر وہ مجھے کہیں کہ بھائی سامنے آ کر بیٹھ. بالکل ٹھیک ہے, بات سمجھ گئے. بالکل ایک عام چلتا رہتا ہے,
شیعہ اسکالر اپنی بات کر جاتا ہے، دیوبندی اسکالر کرتا ہے، ہم بھی اپنی جلسوں میں کر جاتے ہیں، ایک آدھ دفعہ کیا بھائی بات ٹھیک ہے ہو گئی، حوالہ دے دیا، کچھ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ان کو آپ نہیں ختم کر سکتے ہیں۔ بالکل لیکن ایک شخص بس ایک چیز کو پکڑ کر اور غلط چیز کو، تو پھر اس کا حق بنتے ہیں نا کہ جب آپ چھیڑ رہے ہو کتنے سالوں سے آپ لگے ہوئے ہو، یار آؤ یار پھر سامنے آؤ نا، اس کو ثابت کرو جو ہمارے اوپر الزام لگا، بس آؤ۔ اور آخر دودھ کا دودھ اور پانی کا بالکل ساری قوم دیکھ لے گی نا۔ ہوں، یہ جو ابھی وہ کہتے ہیں جی میں فلانا والا دوں گا، معاویہ رسول اللہ فلانا، یہ آئے نا یار ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، تو ہم وہی عربی عبارت ان سے پڑھوائیں گے، یہ پڑھو عربی عبارت، دنیا دیکھے گی۔ نہیں تو ان کو عربی عبارت نہیں پڑھنی آتی آپ کے چلے خیال سے؟ اللہ خیر کرے گا، یہ اسی لیے مناظرہ ہو جائے، اپنے لیے نہ نہیں نہیں ساری باتیں کریں۔ نہیں نہیں، ویسے ایک عربی عبارت کی آپ نے بات کی تو اسے ایک دفعہ پہلے بھی کسی نے اسی طرح بات کی، تو وہ مرزا صاحب نے جو اینکر ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ قرآن کہیں سے بھی کھولیں، میں پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ یار قرآن تو میرا بیٹا ہے یار 7-8 سال کا، میں وہ نہیں ہے الحمدللہ مکمل تجوید اور قرات کے ساتھ، وہ بھی اس کو ماشاء کوئی اللہ سکالر نہیں ہے۔ ماشاء میری خاندان کا جو ہے نا، جو بچے مطلب وہ ابھی تیسری چوتھی کلاس کے ہیں نا، وہ بھی سارے قرآن جو ہے نا ایسی تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ مسلمان کا بچہ ہے نا، اگر اسے قرآن آتا ہے تو اس میں کون سا بھائی کیا بڑا مار گئے۔ اور یہ والی باتیں اللہ بخش رحمان ملک صاحب جیسے لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ مجھے اللہ، پورا قرآن پڑھنا آتا ہے اور صحیح میں جو پڑھ صورت سکتا ہوں۔ بولتے بھائی صاحب آپ کا دعویٰ ہے آپ اسلامک اسکالر ہیں، ہیں تو قرآن کا اس پہ دلیل یہ ہے کہ بھائی مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ قبلہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے بہت ہی آپ نے نا کوئی سخت تیاری کی ہوئی ہے مناظرے کے نہیں لیے۔ نہیں نہیں، آپ ایسے نہ کریں، دیکھیں تیاری تو ہے، انشاءاللہ تیاری ہے، یہ وہ بیٹھیں گے شرطیں طے ہوں گی تو انشاءاللہ یہ چیزیں اور سامنے وہ آئیں گی۔ مرزا صاحب خود بھی مانتے ہیں، کتنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب بڑے اچھے مناظر ہیں۔ دیکھیں جی میں نہ تعلی کرتا ہوں، جس طرح مرزا صاحب کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ یہ لچر پن ہوتا ہے، آئے ہو نا ان ڈار تھلے، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ یار یہ لائیا نہیں سوال ہے، خدا کی قسم یار وہ بندہ اس چیز کو ہمارے سامنے بیٹھے نا تو ہم پرکھچے اڑا کے رکھ دیں، وہ آئے نا تو آپ دیکھیں کہ یار میں کہتا ہوں آپ اللہ کرے یار مناظرہ ہو، پھر دنیا دیکھے گی کہ یار وہ جو دار تھلے ہے تو کس دار تھلے کون آتا ہے، خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ لوگوں کو وہ ورک کرنے کے لیے آئے نا ڈار تھلے، اے میری ڈاکٹرائن ہے، اے میں یہ صرف جو جگت بازی جملہ بازی لوگوں کو وہ انسپائر کرنے کے لیے، وہ یار بسم اللہ کرو نا، آؤ نا میری جان، یہی چیزیں ہمارے سامنے بیٹھ کے کرو۔ ہمیں بھی قبلہ اس چیز کا انتظار ہے کہ مرزا صاحب آئے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس کو بھی شوق ہے آئے تو منجی ٹھکائے اور جائے، تو ابھی میرے خیال میں منجی ٹھک جانی چاہیے 26 تاریخ کو۔ چلیں یار ہم آ رہے ہیں جی، منجی ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹھوک نہیں آ رہے، چلیں یار، اور چلیں یار آگ کسے مانے ہو یار۔ آئے صحیح آئے قبلہ، آخر پہ سب سے پہلا سوال کیا تھا لیکن وہ بات اسی طرح آپ نے گھمائی ہے کہ آپ جا رہے ہیں پرسوں۔ بڑے تیز ہے یار، ویسے اب میں سمجھا ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یوٹیوبر صحیح بن گئے ہیں، آپ اینکر بن گئے ہیں، تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو شاید سمجھ آئی گئی ہوگی، میرے درمیان میں کہہ دی جی ہے جی کہ ہمارا چونکہ یہ اناؤنسمنٹ اویس ربانی صاحب کی طرف سے ہے، تو اویس ربانی صاحب کے ساتھ ہماری کچھ شرائط ہیں، ظاہر ہے بھائی وہ پہلے وہ بندہ آئے گا تو مجھے لے کے جائے گا نا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو ہم تو ابھی تیار بیٹھے ہیں، مجھے تو آپ لے جائیں، ابھی کہیں کہ مفتی صاحب آئے گاڑی میں، گاڑی میں بیٹھوں گا مرزا صاحب کے پاس چلا جاؤں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک میں تو بڑا آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میں بڑا پازیٹیو آدمی ہوں، اور میں اللہ کے فضل سے اور مجھے کچھ ملا نہیں، مجھے دلیری بڑی ملی، ہے، اور بالکل یہ یہ تو ہم نے دیکھی بھی ہے کئی جگہوں ہمارے پہ۔ مخالفین بھی مانتے ہیں نا کہ اللہ کے فضل سے جس دن دھماکہ ہوا ہے جی دیکھی ہے، آپ اس پورے علاقے کے لوگوں سے پوچھیں، میں نے تقریر اس دن بھی پوری کی، بالکل پھر بالکل، میں یہ تو ایک تاریخ کا دفعہ حصہ ہے میری قبلہ۔ وہ ویڈیو یوٹیوب پہ تھی میری، وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا چینل، تو ایک جگہ خطاب کے دوران فائرنگ ہوئی ہے، تو اگر اس دن نا بہت بڑا رش تھا، اگر اس دن میں اس کو ایسے ایسے کر دیتا نا تو وہاں لوگ کچھ لے جانے تھے، کیونکہ جگہ تنگ تھی اور لوگ بہت زیادہ تھے، تو الحمدللہ میں وہ فائرنگ ہوئی ہے، خیر پولیس نے فوراً اس بندے کے اوپر، وہ ایک نوجوان پولیس کا کانسٹیبل اس کے اوپر اس نے پکڑ لی، اس کی گن پکڑ لی اور حملہ اس کے اوپر گر گیا، لیکن ایسے میرے پیچھے جو ہے نا وہ برش لگا ہے، وہ پیچھے وہ اڑا ہے پورا، وہ ویڈیو میں نظر آ رہا تھا، وہ ویڈیو تھی اس میں لیکن وہ اڑ گئی، تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ میری سانس بھی نہیں رکی اور میرا لہجہ بھی نہیں، میں نے تو اسی طرح تقریر پوری کی، ہاں اور بعد میں وہاں سے چور جو لوگ کہتے تھے یار اگر آپ اس وقت نہ یہ کرتے نا تو کچلے پاؤں کے نیچے آ کے کئی بہت ساری، بچے اور بالکل لوگ جو ہے نا بالکل وہ مارے گئے، بالکل۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، حضور کی نگاہ رحمت کے صدقہ، میری تعلی نہیں ہے آج میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ ہے وہ بڑے بول بولنے والوں کو ذلیل کرتا ہے، ہمارا صرف اتنا ہے یقین ہے کہ جن ہستیوں کے اوپر
इल्जाम लगाकर उनको काफिर कह रहा है ये शख्स, हम्म। इंशाअल्लाह उनकी रूहानी ताईद हमारे साथ होगी, क्योंकि हम अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में और इसके साथ वो तो मिर्जा साहब कहते हैं ना कि मैं ऊपर से आऊंगा, वो तो ये दुआ करें कि कहीं हम कोई ना मौजू ना शुरू कर दें वहां, तो ये तो वो हमें हमारे लिए तैयारी की बात कर रहे हैं, तो क्या पता हमारी क्या तैयारी हो। ये तो इंशाल्लाह वक्त आपकी ये आएगा, बातें तो मिर्जा साहब को वक्त मजीद जो है आएगा तो जज्बा। इंशाल्लाह दुनिया देखेगी, लेकिन तकब्बुर नहीं है। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में एक मामूल है, मैं बहुत आजिज आदमी, अल्लाह के फजल से बिल्कुल। मैं बहुत आजिज आदमी, मैं कभी किसी को हकीर नहीं समझता हूँ। मेरा एक जिंदगी का हम्म। मेरा एक है कि मुझे कभी अपनी इबादत पे, नमाज पे, इल्म पे मुझे कभी ये नहीं हुआ जी मैं, अगर 2-4 सेकंड के लिए ये चीज आई भी है ना विशा साहब, मैं फौरन अल्लाह से तौबा करता हूँ कि मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं, वाह हम वाह। क्या हैं, कुछ भी नहीं, अल्लाह ही की जात है। और अलबत्ता इस पे फख्र है कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, सुभान अहले बैत से सुभान मोहब्बत करते हैं। सुभान। और किबला यही बात है कि जो आपकी इज्जतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और आपने जो एक आखिरी बात की है उससे मुझे एक छोटा सा जिमनी एक आखिरी सवाल कि इतने हमले हुए आपके सामने फायरिंग हुई यानी कई दफा मौत को आपने अपने सामने से देखा और अहले बैत का जिक्र करते हुए रसूलुल्लाह के आल का जिक्र करते हुए तो कभी डर नहीं लगा कि मैं जिंदगी किसी मोड़ पे इसी तरह। शाह साहब मैं, ये बड़ी बात नहीं है, मैं आपको हलफ उठा कर कहता हूँ कि इसके पीछे मैं आने रखी हम्म। ऑफ रिकॉर्ड आपको बता दूंगा, उसके पीछे एक रीजन हम्म। है। अल्लाह वल्लाहु आलम, वो एक खास मामला हुआ था उसके बाद ये खौफ वाला ये चीज, ये मेरे से, मैं इससे बाहर हूं हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान को होता है, बिल्कुल जाहिर मैं बिल्कुल इंसान हूँ, बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल मेरे खुदा की जात पर इस कदर पुख्ता यकीन है ना, वाह। इतना मजबूत यकीन है कि मेरा ईमान है कि अल्लाह जो चाहे ना वही होता है। मैं जो मर्जी करूं, तदबीरें हम करते हैं, लेकिन होगा, मेरा ईमान है कि होगा वही जो मालिक की मर्जी खुदा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ना आप किसी को जलील कर सकते हैं अगर अल्लाह उसकी इज्जत ना चाहे, और ना किसी को इज्जत दे सकते हैं अगर अल्लाह। बेशक बेशक।